آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے اور آج جانیں گے اس خاص پیشکش میں آپ کے حالات۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبہ میں اعتکاف کرنے کی یا عمرہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت دینے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کلمہ بھی نوازش و اکرام کا فرمایا کہ خود فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس کلمے کے عوض میں اگر ساری دنیا مجھے مل جائے تو میں خوش نہیں ہوں گا۔ وہ کلمہ یہ تھا: اے میرے بھائی، اپنی دعا میں ہم کو بھی شریک رکھنا، بھول نہ جانا۔ نفاق اور منافقین سے آپ رضی اللہ عنہ کو اس قدر نفرت تھی کہ جہاں کسی سے اس قسم کی کوئی بات صادر ہوتی تو فوراً مشتعل ہو جاتے تھے اور کہتے تھے، یا رسول اللہ، اجازت دیجیے اس منافق کی گردن مار دوں۔ ایک مرتبہ ایک منافق اور ایک یہودی کا کچھ جھگڑا تھا۔ دونوں فیصلے کے لیے ان کے پاس گئے۔ یہودی نے کہہ دیا کہ اس معاملے کا فیصلہ حضرت القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، مگر یہ شخص اس فیصلے سے راضی نہیں ہوا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا ٹھہرو، میں فیصلہ کر دیتا ہوں، اور گھر کے اندر جا کر تلوار لے آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کا فیصلہ میں اس طرح کرتا ہوں۔ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مرہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کی خاطر سے، جو ایک مخلص شخص تھے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے بہت روکا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجہ وعدہ کر لینے کے نماز جنازہ پڑھا دی، مگر بعد میں آیت اتری کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی منافق مر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور اس کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہو۔ اکثر وحی الہی آپ رضی اللہ عنہ کی رائے کی تاکید میں نازل ہوتی تھی۔ قیدیان بدر کے متعلق، منافقوں کی نماز جنازہ کے متعلق، ازواج مطہرات کے پردے کے متعلق، مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کے متعلق اور شراب کے حرام کیے جانے کے متعلق وغیرہ، انہی کی تائید قرآن مجید میں کی گئی۔ بعض علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہے اور اس بارے میں ان تمام آیات کو جمع کیا ہے جو آپ کی موافقت میں نازل ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین تھی۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق رجعی دی، مگر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو ذرا ناگوار نہ گزرا۔ بالآخر بذریعہ وحی الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کیجیے۔ الہ کے واقعے میں ذرا طرفداری اپنی بیٹی کی نہ کی، بلکہ ان سے صاف کہہ دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سے ناخوش رہے اور طلاق دے دی تو میں اپنے گھر میں تم کو نہیں رکھوں گا۔ جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو ان کی پوری اطاعت کی اور بڑے ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں رہے اور ان کو بہت خوش رکھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری وقت میں ان کے لیے خلافت نامہ لکھوایا اور فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عمر سے بہتر کسی شخص پر آفتاب نے طلوع نہیں کیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ اے پروردگار، اس وقت جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر تھا اس کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔ پھر ان کی استقامت کے لیے بہت دعا مانگی اور ان کو بہت سی نصیحتیں فرمائی جو بعد میں ان کی زندگی کا دستور العمل رہی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت نامہ لکھوانے سے پہلے عام رائے کا اندازہ بھی کر لیا تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما وغیرہ سے دریافت کرنا اسی مقصد سے تھا۔ پھر خلافت نامہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو دیا کہ جاؤ مجمع میں سنا دو، اور خود بالا خانے میں جا کر مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، میں نے اپنے کسی عزیز قریب کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بنایا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ سب نے کہا سمعنا و اطعنا۔
آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں اور جانیں گے آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کو تفصیل سے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔